رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے احتجاج کیا اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہا کہ اللہ کے رسول سے کہیں آپ کو اللہ کا واسطہ ہمارے درمیان عدل قائم کریں. یہ حدیث آپ کو بخاری میں بھی، روایت آپ کو بخاری میں بھی ملے گی، مسلم میں بھی ملے گی. تو انسانی فطرت کے مطابق یہ بات کہی، زوجہ ہونے کے ناطے یہ بات کہی گئی ہے، نہ کہ اللہ کے رسول پر وہ اعتراض جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کو شاید عادل نہیں مانتے ہیں. مفتی صاحب، اگر امام مہدی جیسے کہ علامہ سے فرمایا تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ، تو وہ آپ علماء کرام تو ان سے جھگڑا کریں گے، جی آپ نے یہ جو آیت پڑھی ہے اس کا شان نزول یہ تھا، یا وہ جو کہیں گے اس کو مان لیں گے کیونکہ حکم یہی ہے کہ نہیں وہ فرما رہے ہیں یہ تھا تو پھر ایسے ہی. اصل میں دیکھیں، اس پہ پھر کبھی آپ پروگرام بھی رکھ لیں، کیونکہ انہوں نے جو آخر میں بات کہہ دی، بات پھر اختلاف کی طرف چلی گئی کہ ایک ایسی ہوا چلے گی جو مسلمان جتنے ان کے بغل کے نیچے سے گزرے گی اور سارے کے سارے انتقال کر جائیں گے. اس کے بعد دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا سوائے ان لوگوں کے جو کہ کافر ہیں. اور پھر اس وقت سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور یہ آخری نشانی ہوگی. اس کے بعد 40 سال تک روایات کے مطابق دنیا کے اندر کسی کی اولاد پیدا نہیں ہوگی. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر. درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زرمن. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مائع اور مولانا. یہ ناچیز محمد اویس ربانی حاضر خدمت ہے دلچسپ ترین موضوع کے ساتھ، اور اس میں جسے ہم کہتے ہیں کمپیریٹیو اسٹڈی، یعنی مختلف مذاہب، ادیان، مکاتب فکر، مشارب سے ہم رائے لیں گے، ہم بڑھیں گے، راہ خدا میں پیش رفت ہوگی. من جانب خدا ہدایت ہے اور ہادی بھی خدا کی جانب سے ہوگا، اور آنے والے وقت میں وہ ہادی کس نام سے ہوگا، اس کی پہچان کیا ہوگی، پیچھے والے وقت سے آنے والے وقت کا تعین کیسے کر سکتے ہیں، آج کے دور میں ہدایت کا منبع سرچشمہ کون ہوگا، کس سے کسب ہدایت کر سکتے ہیں آپ. کیا آپ کو ہدایت کے بغیر چھوڑ دیا گیا ہے؟ میں اور آپ جب چاہیں جہاں چاہیں فساد مچائیں. کیا گمراہی بھی اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کردہ ہوتی ہے جیسے ہدایت اللہ کی جانب سے ہوتی ہے؟ دلچسپ موضوع ہوگا، اور آج کے مہمان ہوں گے بہت ہی عالم شخصیت ہیں، فصاحت و بلاغت میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، شعبہ تدریس سے واقفیت اور شناسائی ہے، مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی نظر آتے ہیں. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی وسیم بندگی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہوں گا اپنے دوسرے مہمان کو. حافظ قرآن ہیں، احادیث کے اوپر بہت ہی اچھا عبور حاصل ہے، گفتگو میں فہم اور ادراک کا تعین فرماتے ہیں، ہدایت کے اس عنوان پہ ہماری بڑی رہنمائی کرواتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح بہت دھیمی اور عادلانہ مزاج سے گفتگو فرماتے ہیں. حافظ علامہ سجاد زہرائی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے مفتی صاحب میں آپ سے سوال پوچھوں، ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے؟ ہاں، ہدایت کا جو سلسلہ ہے روز قیامت کی مثال کے طور پہ، یہ شروع سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز بتا دی ہے یا ابہام رکھا ہے؟ اس میں متشابہات ہیں، محکمات ہیں، ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. صدق اللہ العظیم. سوال آپ کا بڑا دلچسپ ہے. دیکھیے، پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آغاز سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور یہ انسانوں کی ہی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے. پھر ان پیغمبروں کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، یہاں تک کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، جو کہ خاتم النبیین ہیں، اور سلسلہ انبیاء آپ کی ذات مبارکہ پر آ کر اختتام پذیر ہوتا ہے. پھر پروردگار عالم نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونکہ سلسلہ نبوت ختم فرما دیا، تو ساتھ میں کتاب ہدایت بھی نازل فرمائی،
جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے اور جس کے بالکل آغاز میں پروردگار عالم کا ارشاد پاک ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے، رہنمائی کے لیے ہے۔ دیگر مقامات پر قرآن میں ھدی للناس کا بھی لفظ آیا ہے کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، یہ عالمین کی ہدایت کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام چونکہ خاتم النبیین ہیں، سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہو گیا، اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے تو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ تھا، جی ایک نبی تشریف لے جاتے تو دوسرے نبی تشریف لے آتے تھے، جی تو کیا اب نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں تو اس کے بعد قیامت تک کے لیے ہدایت کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ بے شک، بالکل صحیح سے۔ اس کا جواب بہت سادہ سا ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ نے راہ ہدایت کے لیے کچھ چیزوں کو خود بیان فرما دیا۔ مثال کے طور پر آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان سے منسلک رہو گے، ان سے رشتہ قائم رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی ہدایت پر رہو گے۔ اچھا، وہ دو چیزیں اور دیگر روایات کے مطابق وہ تین چیزیں ہیں۔ اوکے، ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ تمہارے لیے ہدایت ہے۔ اپنی اطرت اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ بھی تمہارے لیے ہدایت ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ اپنی سنت یعنی احادیث چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ بھی تمہارے لیے ہدایت ہے۔ صحیح۔ یہ جو تینوں چیزیں ہیں، اہل بیت، قرآن اور سنت یعنی احادیث طیبہ، یہ تینوں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اور یہ تینوں چیزیں ہی انسانوں کو قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی فراہم کرنے والی ہیں۔ اب جو شخص جس انداز سے ان سے اپنا تعلق رکھے گا، غور و فکر کرے گا، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کو ہدایت نہ ملے۔ مثال کے طور پر ہم پہلی چیز لے لیتے ہیں، قرآن کریم۔ اگر قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھا جائے اور قرآن سے اپنا صحیح رشتہ قائم رکھا جائے تو ایسی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا موقع نہیں آئے گا کہ جہاں آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو اور آپ کے پاس قرآن میں اس کا جواب نہ ہو۔ اچھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، بے شک، ہم نے آپ پر جو قرآن نازل کیا ہے اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ صحیح۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے تمام علوم کو جمع فرمایا ہے، اور جس چیز کے لیے آپ کو رہنمائی درکار ہے وہ قرآن سے مل جائے گی۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن میں مجمل ہیں، یعنی اجمال کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اس کی تفصیل درکار ہوتی ہے، اس کی تفسیر چاہیے ہوتی ہے۔ اس کی رہنمائی کے لیے پروردگار عالم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث کا اہتمام فرمایا۔ صحیح۔ جیسے اب قرآن میں ہمیں حکم دے دیا کہ بھائی حج کرو، حکم دے دیا نماز پڑھو، حکم دے دیا زکوٰۃ دو، دیگر جو حقوق العباد ہیں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اب جب اس کی پریکٹیکل شکل و صورت کا معاملہ آتا ہے تو وہ چیزیں قرآن میں تفصیل سے نہیں ملتی ہیں، اجمال ہے اس کا۔ اب رہنمائی درکار ہوتی ہے، ہمیں ہدایت چاہیے ہمیں، تو اب اس کی رہنمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے، آپ کی سیرت سے۔ اچھا، اس کی بھی رہنمائی کے لیے خود قرآن میں ذکر فرمایا۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی گویا قرآن سے ہی ہمیں یہ بھی ہدایت ملی کہ تمہیں قرآن کی اجمالی چیزوں کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سہارا لینا ہوگا، آپ کے اقوال اور آپ کے ارشادات کا سہارا لینا ہوگا۔ اور جب ان دونوں چیزوں کو رکھ کر آپ ایک بیلنس کے ساتھ چلیں گے تو تب آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ گمراہی آتی ہی اس وقت ہے کہ جب آپ ان دونوں کا بیلنس برقرار نہیں رکھتے ہیں۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم صرف قرآن سے رہنمائی لیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن میں رہنمائی نہیں ہے، اچھا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا آپ میں وہ صلاحیت ہے کہ آپ سیرت رسول کو الگ کریں اور پھر قرآن سے رہنمائی لے سکیں؟ نہیں، اچھا اچھا اچھا، آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ آپ براہ راست کلام الہی کی مراد کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اصحاب رسول، ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں، اصحاب رسول اہل زباں ہیں،
اہل لغت ہیں، عربی بولنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود اصحاب رسول مختلف مواقع پر جب قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی، مثلا ایک جگہ پر آیا قرآن میں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیہ بھی ہیں اور احادیث بھی روایت کرنے والی ہیں، بہت بڑی عالمہ بھی ہیں، مجتہدہ بھی ہیں، اب انہیں بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں حاضر ہونا پڑتا تھا اور رہنمائی لینا پڑتی تھی. جب انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے جو بھی برائی کی اس کو اس کی سزا ملے گی، جو بھی اس نے کوئی غلط کام کیا، تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول ایسا تو کوئی شخص ہے ہی نہیں کہ جس سے کوئی برائی نہ ہوتی ہو، جس سے کوئی کوتاہی نہ ہوتی ہو، تو اس کا مطلب ہے ہم میں سے ہر شخص جہنم میں جائے گا، اس کو سزا ملے گی. قرآن تو یہی کہہ رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جس نے بھی جو برائی کی ہے. اب چونکہ انہیں اس قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ان کا ذہن یہی کہتا تھا کہ پھر ہر شخص جہنم میں چلا جائے گا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں. اب تفسیر فرمائی، کہا کہ اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے. فرمایا اس سے مراد تمہاری وہ غلطیاں ہیں، تمہاری وہ کوتاہیاں ہیں کہ جس کا بدلہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں کا دنیا میں مل جاتا ہے. اب آپ نے اس کی تفسیر فرمائی، مثلا کہا جیسے کوئی شخص بیمار ہو گیا، کسی تکلیف میں آ گیا، تو جو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان بیماریوں کی وجہ سے، تکالیف کی وجہ سے یہ اس کا کفارہ بنتے ہیں. اب دیکھیے قرآن کی مراد سمجھنے کے لیے انہیں ضرورت پڑی. اسی طرح XYZ بہت سے واقعات مل جائیں گے. تو قرآن کو براہ راست اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے گا تو وہ قرآن کو براہ راست اپنی عقل سے، فہم سے اس کا ادراک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بیچ میں احادیث کا حصہ شامل نہیں کرے گا، روایات کا حصہ شامل نہیں کرے گا، سیرت رسول کو شامل نہیں کرے گا، اور اسی طریقے سے اہل بیت کی تعلیمات کو شامل نہیں کرے گا. جب یہ مجموعہ ملے گا تو پھر آپ کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت موجود ہے، اگرچہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب بہت واضح اور فصاحت کے ساتھ مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ ایک تو قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے، مگر اس کے باوجود کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں کر رہا کہ یہ کتاب اللہ کی کافی ہے ہمارے لیے. اصل میں آپ احادیث، سنت اور اس کے ذریعے سے مزید کسب ہدایت کرتے رہیں گے. تو آج کے دور میں قرآن موجود ہے، پھر ہدایت کے الگ الگ میخانے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ یعنی ہر کسی کا اپنا ہدایت کا نظام کیوں ہے؟ ہم سب ایک ہی ہدایت پہ کیوں نہیں جمع ہو جاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. دیکھیں الحمدللہ آج مفتی صاحب نے جو ہے نا بہت بڑی مشکل حل کر دی ہماری الحمدللہ. اور اس بات سے جو ہے مفتی صاحب کی میں بہت خوش ہوا کہ قرآن کو جو ہے فقط لفظوں سے نہیں سمجھا جا سکتا، کوئی اس کا شارح ضرور ہے. تو پہلے اول چیز یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سمجھتے کیا ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہ ہادی ہیں، ہادی برحق، اللہ نے انہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. وہ جو کہتے ہیں وہ کلام خدا ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، جو بھی وہ کہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اس ذات کے لیے خداوند متعال نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، بے شک بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے، یعنی روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرزمین حجاز پر ہیں اور خداوند متعال کہہ رہا ہے تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اب یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس آیت کے ذریعے سے کہ اس کی تفسیر کیا ہے. اس کے مفتی صاحب نے خود اقرار فرمایا کہ اہل بیت علیہم السلام نے جو تعلیمات فرمائی ہیں تو انہی کی بتائی ہوئی تفسیر کے مطابق میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رسول خدا کے لیے خداوند متعال نے فرمایا کہ تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں، لیکن اپنی 63 سالہ زندگی کے بعد جو لوگ دنیا میں آئے ہیں، ہم موجود ہیں، یا آج یورپ میں یا امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں، ان سب کو ہدایت کرنے والے، ان سب کو اسلام کی طرف دعوت دینے والے قرآن کے مطابق کون ہے؟ رسول خدا، تمام انسانوں کے لیے. لیکن اللہ آگے یہ بھی کہہ رہا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر انسان اس باتوں کو نہیں جانتے. ایک طرح سے جو رسول خدا نے تمام انسانوں کو دعوت دی ہے وہ خلقت کے وقت جو ہے امام فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کے لوگوں کو رسول خدا نے یہ کہا کہ میں تمہارا ہادی ہوں. دوسرا یہ ہے کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دنیا سے جا رہی ہے،
تو رسول خدا کی وصیت جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑی رہنمائی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور میرے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، اگر تم میرے بعد قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو رسول خدا کے بعد اب جو تمام عالمین کے انسانوں کے لیے کوئی نمائندگی کرنے والا ہے اس جگہ پر، اس مسند پر، تو وہ یقیناً وہ محمد و آل محمد علیہ السلام میں سے کوئی ایک فرد ہے، یعنی رسول خدا کا کوئی وصی ہے، رسول خدا نے وصیت فرمائی ہے اس کی کہ آج کے دور میں بھی ہوگا، آج کے دور میں بھی بالکل ہے۔ اچھا، تو کیونکہ یہ جب آپ حدیث پڑھتے ہیں کہ من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یہ رسول خدا نے اس بات پر یعنی ضمانت دے دی کہ ہر دور میں ایک امام ہے کہ جس کی معرفت ضروری ہے، اگر آپ کو اس کی معرفت نہیں ہے تو آپ جاہلیت کی موت دنیا سے چلے جائیں گے۔ اب جب قرآن اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، اس کے میں یہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، جن کے دلوں میں بیماری ہے، زیغ فیتبعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ، کہ کچھ لوگ اس کی آیت متشابہات سے کیا کرتے ہیں؟ فتنہ کرتے ہیں۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو مت بیچو، یعنی آیتیں بکتی ہیں اور آیتوں کو کوئی جاہل نہیں بیچتا، جاننے والا بیچتا ہے۔ پھر خداوند متعال فرماتا ہے کہ اس کی وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور وہ جو راسخون فی العلم یعنی علم میں راسخ ہیں۔ تو معیار جو ہے یعنی ہم پلہ ٹھہرایا گیا ہے قرآن و اہل بیت کو، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق، کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، در حقیقت وہ یہ بتا رہے ہیں امت کو کہ یہ قرآن، اس کی تعویل اگر کوئی جانتا ہے تو میرے اہل بیت جانتے ہیں۔ اس سے مراد کوئی بھی اگر آپ کسی سے بھی سوال کر لیں، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کون ہے جو پورے قرآن کے علوم کو جانتا ہے، تو وہ آپ کو ذات محمد و آل محمد کے سوا کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ قرآن تنہا نہیں ہے، اس کا وارث ہمیشہ ہر دور میں ہے، کیونکہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں، آپ کے ملک کا ایک آئین ہے، اس کے شارع موجود ہیں، اس کی تشریح کرنے والے موجود ہیں، تو قرآن کی تشریح کرنے والے اللہ رب العالمین نے دنیا میں رکھے ہیں کتاب، کیونکہ گزشتہ جو کتابیں خداوند متعال نے بھیجی ہیں تو ان کے لیے بھی کہا ہے کہ میں نے کتاب کے وارث بنائے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یعنی اپنے برگزیدہ بندے، انتخاب کیے بندوں کو میں نے کتاب کا وارث بنایا ہے، اور اللہ کے رسول نے قرآن کا وارث ٹھہرایا ہے اپنے اہل بیت علیہ السلام کو۔ اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ دیکھیں تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، یعنی آپ کو کئی ایسی چیزیں ملیں گی، یا خشک و تر کی جو آیت ہے کہ اس میں تمام خشک و تر موجود ہیں، کتنا رزق ملے گا، کس وقت ملے گا، سب کتاب مبین میں موجود ہے۔ تو یہاں پر جب ہم ان کو تفاسیر کو پڑھتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، تو اس چیز کو اگر کسی نے آن کیا ہے کہ وہ بھئی ہم ہیں اس کے تمام خشک و تر جاننے والے، ہم ہیں کتاب مبین سے مراد ہماری ذات ہے، تو وہ ہمیں اگر ملتے ہیں تو وہ ذات محمد و آل محمد میں ملتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے تمام خشک و تر ہم جاننے والے ہیں، کیونکہ قرآن کے ہم پلہ دعویدار ہیں اس چیز کے دعوے دار ہیں، آن کرتے ہیں کہ ہم ہیں وہ دعوے دار۔ تو آج کے دور میں تعویلات اور تفاسیر اگر لوں گا تو میں کس سے لوں گا؟ دیکھیں جو انہوں نے تفاسیر بیان فرمائی ہیں، انہوں نے رسول خدا نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ تمہارے وقت کے امام کا نام مہدی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رسول خدا کی وصیت ہے، تو رسول خدا کی وصیت کے مطابق ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانیں، اور ہمارے وقت کے امام کے لیے رسول خدا نے پہلے بتا دیا، ہمیں نہیں چھوڑا اس میں پریشانی میں کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے وقت کا امام کون ہے، تو رسول خدا نے اس کے لیے تواتر کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان فرما دیا ہر شخص کے لیے کہ بھئی تمہارے امام کا نام یہ ہے۔ میں مفتی صاحب سے استفسار کروں گا، مطلب کیا حدیث کی صحت کے اوپر بھی گفتگو ہو جائے گی، اور اگر ایسا ہے تو ہم اپنے زمانے کے امام سے لا علم ہو کر جہالیت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ دیکھیے، حضرت نے جو اپنے زمانے کے امام کے حوالے سے بات کی ہے، اس کی وضاحت تو یہی دیں گے کہ ہر زمانے میں پھر امام کون ہوگا۔ بقیہ ہمارا جو اہل سنت کا ایک موقف ہے، اور بالکل واضح ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیج دیا، نبی علیہ السلام پر سلسلہ نبوت ختم فرمایا،
تو قرآن کو رائے ہدایت بنا کر چھوڑ دیا گیا، احادیث کو چھوڑ دیا گیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا گیا۔ اب سلسلہ یہ آتا ہے، جیسے ابھی ہم اپنے زمانے کی بات کر لیتے ہیں، ہمیں ہدایت درکار ہے۔ ہمیں کس چیز میں ہدایت چاہیے؟ جی ہمیں اپنے دینی معاملات میں ہدایت چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں اس میں ہدایت چاہیے، ہمیں درست عقائد اور نظریات پر ہدایت چاہیے۔ صحیح۔ اسی طرح ہم جو بھی اپنے دنیاوی کام کریں اس کو شریعت کے مطابق کرنے کے لیے ہمیں ہدایت چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں سے متعلق جو ہمارا علم ہے وہ یا تو قرآن میں ہے، یا احادیث میں ہے، یا اہل بیت کی تعلیمات میں ہے۔ انہی چیزوں کو ہم اپنا مطمع نظر بنائیں گے اور انہی چیزوں سے ہم اپنے لیے ہدایت حاصل کریں گے۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ظاہر ہے ہمیں کسی سے پڑھنا بھی ہوگا، کسی سے ان کو سیکھنا بھی ہوگا، تو اس کے لیے ہم کس کو منتخب کریں؟ وہ ہر زمانے کے پڑھے لکھے علماء موجود ہوتے ہیں۔ قرآن نے اس میں کسی کو خاص نہیں کیا اس پیرائے میں کہ کوئی فلاں سلسلے سے ہوگا تو وہی شخص اس لائق ہوگا کہ آپ اس سے پڑھیں، بلکہ قرآن نے معیار یہ دیا ہے جو حق اور باطل کا فرق رکھتا ہو اور جو صحیح معنوں میں قرآن احادیث کا علم جانتا ہو۔ اس لیے قرآن نے مطلق کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ جو جانتے ہیں یعنی اہل علم ہے اور جو نہیں جانتے یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک جگہ پہ فرما دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو یہ جو علماء کا لفظ ہے یہ قرآن میں بھی آیا اور یہ احادیث میں بھی آیا۔ احادیث میں بہت ساری احادیث ملتی ہیں علم کی فضیلت سے متعلق۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں ایک عالم شخص کی فضیلت تم پر ایسی ہے کہ جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا صحابی پر ہے۔ اسی طرح العلماء ورثۃ الانبیاء، اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ پہلے جو کام انبیاء کیا کرتے تھے وہ کام میری امت میں علماء کریں گے۔ قرآن احادیث کا علم پڑھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی لینے کے لیے اہل علم کی طرف ہم رجوع کریں گے۔ اب سوال یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم اہل علم کی طرف رجوع کریں گے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ بھائی کون سا عالم صحیح ہے۔ اس کے بارے میں بھی حدیث پاک کے اندر آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے تم اپنا دین، ان ھذا العلم دین، فرمایا کہ یہ علم دین ہے، اور دیکھ لو کہ جس سے تم دین حاصل کرتے ہو وہ کون ہے، یعنی اپنا استاد، اپنا معلم جس سے تم نے سیکھنا ہے اس کو دیکھ کر پھر اس سے علم حاصل کرنا ہے۔ اب جو باطل نظریات ہوتے ہیں، جو باطل عقائد ہوتے ہیں، وہ چیزیں بڑی حد تک واضح ہیں، اسی کو دیکھ کر ہم یہ جو ہے اس چیز کی تعیین کرتے ہیں کہ یہ فلاں جو سلسلہ چل رہا ہے، فلاں جو علم کا ایک طبقہ چل رہا ہے، یہ درست عقائد اور نظریات کے ساتھ چل رہا ہے، لہٰذا ان کے جو علماء ہیں ان سے ہم نے قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے، لوگوں کا اپنا ایک اعتماد بھی ہے کہ لوگ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ فلاں عالم، فلاں محدث، اس پر اعتماد کرتے ہیں لوگ، اور جس پر اعتماد کرتے ہیں اسی سے پھر اس علم کو حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں جو قرآن کی درست تعلیمات اب تک پہنچاتا ہو، جو احادیث کی درست تعلیمات پہنچاتا ہو، اچھا پھر عام عوام تو جانتی نہیں ہے، تو اس میں بھی اہل علم جو علمی طبقہ ہے وہ رہنمائی کرے گا آپ کی، وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ فلاں جو علماء ہیں یا جو فلاں نظریات اور عقائد رکھنے والے ہیں یہ قرآن و احادیث کی درست تعلیمات فراہم کرتے ہیں، لہٰذا ان کو اپنا مطمع نظر بناؤ اور ان سے قرآن اور احادیث سیکھو، اور یہ تمہارے لیے ہدایت ہے۔ آپ نے جو عالم کی مجھے ڈیفینیشن بتائی بہت ہی پیاری۔ ایک سوال میرے دل میں پیدا ہوا اور مختصراً جواب بھی اس کا آ جائے گا انشاءاللہ۔ عالم وہی ہوتا ہے جو میرے مسلک کا عالم ہے، یا کسی اور مسلک کا، کسی اور مشرق کا عالم بھی عالم ہے، اس کی عزت احترام بھی ویسے ہی ہوگی؟ دیکھیے اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت ہے۔ علماء جو ہے نا، اب ہمارے زمانے میں تو کچھ ایسا سلسلہ ہو گیا ہے کہ یہ جو مسالک کی تفریق ہے اس کو دیکھتے ہوئے دوسرے مسلک کے عالم کو عالم نہیں سمجھا جاتا، جو کہ غلط ہے۔ جی ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص، ایک عالم جو کہ اس انداز سے ترجمانی کرتا ہے اپنے مسلک کی کہ جس میں باطل چیزیں شامل کرتا ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں، اور جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے صراحتاً خلاف ہیں، تو پھر ظاہر ہے اس کو ہم عالم نہیں کہیں گے، کیونکہ اگر ہم اس کو عالم کہہ کر اور اس کو احترام کا درجہ دیں گے تو لوگ پھر اس کو فالو کریں گے
اور یوں پھر لوگ اس سے باطل جو نظریات ہیں اس کی تعلیمات کو حاصل کرنا درست سمجھیں گے۔ اب جیسے چاروں مسالک کی میں مثال دے دیتا ہوں، شافعی مسلک ہے، حنبلی مسلک ہے، مالکی ہے اور حنفی ہے۔ یہ چاروں جو مسالک کے لوگ ہیں ان کے تمام علماء کا احترام ہوگا، ان چاروں مسالک کے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی باطل عقائد اور نظریات کی تعلیمات نہیں دیتا ہے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے جو فقہی مسائل ہیں اور فروعی مسائل ہیں، یعنی وہ عقائد کی بات نہیں ہو رہی، اصول کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اصول میں یہ سارے علماء متفق ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ سے متعلق کیا ہمارا عقیدہ ہے، رسول خدا سے متعلق کیا ہے، قرآن سے متعلق کیا ہے، قیامت سے متعلق کیا ہے، جنت اور دوزخ سے متعلق، یعنی جو اصول دین ہیں ان میں یہ تمام علماء متفق ہیں، اور یہی قاعدہ کلیہ ہے۔ ہر وہ عالم جو اصول دین کے معاملے میں متفق ہے وہ قابل احترام ہے، اور جو اصول دین کے معاملے میں اگر کوئی باطل عقیدہ رکھتا ہے تو وہ قابل احترام نہیں ہے، اور نہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس عالم کے پاس جا کر دین سیکھو۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک کوشچن میرا آپ کے لیے علامہ صاحب کریٹ ہوا اس ٹاپک کی ہدایت کے اوپر۔ حضرت امام مہدی آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ ہادی من جانب اللہ ہوں گے، یا آپ کو ایسی انوائرمنٹ ملی ہوگی کہ آپ وہاں سے اسکولنگ حاصل کر کے ایک ایسے ہادی کے طور پہ نظر آئیں گے؟ خود مہدی لفظ میں ہدایت کا کیا نام ہوتا ہے، اور اس سے مزید واضح آگے فرمائیں گے آپ کہ کیا وحی کا سلسلہ دوبارہ سے لوٹ آئے گا، الہامی سلسلہ ہوگا، وہ ہدایت کیسے ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں خداوند متعال کا یہ فرمان ہے کہ بل ہو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، میری آیتیں محفوظ ہیں ان سینوں کے اندر جنہیں میں نے علم عطا کیا ہے۔ تو خداوند متعال نے جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ ورثاء بنائے ہیں، تو ورثاء میں بنی اسرائیل کو بنایا، پھر اس میں سے جو اس کو سمجھتے تھے کہ ہم اس کے وارث ہیں، خود کو علماء کہتے تھے، تو ان کے لیے خداوند متعال نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض هذا الادنى ویقولون سیغفر لنا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذْ أَلَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ یعنی انبیاء کے بعد ایسے ناخلف لوگ قائم مقام ہوئے کہ کتاب کے وارث بنے، خود کو کہہ رہے تھے یہ بے تعامل اس دنیائی دنی کا مال و متاع لے لیتے ہیں، یعنی کمپرومائز کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور لوگ ایسوں پر تان کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا تھا کہ خدا پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہی چیز نہیں چاہتا تھا۔ سورہ بقرہ میں خداوند متعال کا یہ فرمان ہے کہ ان الذین نہیں وہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہ ھذا من عند اللہ ان الذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اللہ کی طرف، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ تھوڑا سا نفع حاصل کریں، جیسے میں نے کہا آیتیں بیچتے ہیں۔ تو بھائی اللہ رب العالمین یہ چیز نہیں چاہتا، خداوند متعال دنیا کے اندر اس کے حقیقی وارثوں کو چاہتا ہے کہ جو اس کی تشریح ہے عین مطابق ویسا بتائیں۔ اگر علماء کی بات کریں گے تو آپ مشکل میں پھنس جائیں گے۔ علماء نہ تو اس کا خشک و تر جانتے ہیں، نہ اس کی دوسری چیزیں جانتے ہیں۔ علماء زیادہ سے زیادہ آپ کو تفاسیر کتابوں میں جو لکھی ہیں وہ بیان کر دیں گے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اختلاف ہی اختلاف، آیتوں کے ذریعے سے جو ہے نا وہ فساد۔ تو یہاں پر آپ کو دیکھیں گے کہ قادیانی بھی اپنے لیے قرآن کی آیتیں لے کر آ رہے ہیں، اور جو ہے ہر مکتب فکر اپنے لیے قرآن کی آیتیں لے کر آ رہا ہے۔ خداوند متعال نے جو میزان دیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، کہ اگر ہم رسول خدا کی فقط وصیت پر اگر تھوڑا سا غور و فکر کر لیں تو اس میں ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و اہل بیت یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجر طیبہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو تمہیں ہر وقت میوہ دیتا ہے، کہ اس کی جو ہے وہ شاخیں آسمان تک ہیں شجر طیبہ۔ تو یہ میوہ دینا جو ہے ہر سال ہر وقت کیا ہے؟ یعنی در حقیقت جب آپ کی علمی تشنگی ہو وہ آپ کی پیاس بجھائیں گے۔ میں نے مختلف پوڈ کاسٹ میں جو ہے ان چیزوں کو واضح کر دیا ہے آپ کے سامنے۔ بہرحال علم کے ساتھ، یہ علم کا ہونا، اس کے ساتھ جو ہے عدل کا ہونا،
جب آپ کسی کے لیے چاہ رہے ہیں، خداوند متعال جو ہے ان کا ہدف ہی یہی ہے انبیاء کو بھیجنے کا کہ لیقوم الناس بالقسط، کہ لوگوں میں عدل قائم کرے. تو قرآن کا جو حقیقی وارث ہے وہ عدل بھی کرے گا اور حقیقی قرآن کی معنی بھی آپ کو بتائے گا، حقیقی تفسیر بھی بتائے گا. تو ضروری یہ ہے کہ جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند پر آئے گا، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ تمام انسانوں کے لیے ہیں، تو وہ ترجمانی ویسی کرے جیسے رسول خدا تمام انسانوں کے لیے ہادی ہیں، تو وہ شخص بھی ویسے ہی ہادی ہو. تو جو تمام مثال کے طور پر بعض اوقات یہ کہا بھی جاتا ہے کہ بھئی قرآن عربی زبان میں نازل ہے تو یہ عربوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہر زبان میں قرآن نازل ہو یا ہر قوم کے اندر ایک جو ہے الگ سے کتاب نازل ہو. خداوند متعال نے صاحب کتاب میں یہ کمالات رکھے ہیں کہ وہ لوگوں سے ان کی زبانوں میں بات کرے، کہ یہ صاحب قرآن، یعنی یہ قرآن کبھی بھی کسی زمانے میں تنہا نہیں ہے. اب میں آپ کے اس میں آؤں سوال کی طرف، تو بعض اوقات جو ہے وہ ایک مشہور و معروف ہیں حضرت، وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ امام مہدی کا واٹس ایپ نمبر بھی مانگتے ہیں شیعوں سے. تو میں چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے گفتگو. دیکھیں اسباب ہدایت کتنے ہیں، کہ خداوند متعال کا فرمانا ہے کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محمد تم صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہو، یعنی سبب ہدایت پہلا رسول خدا. اور ایک دفعہ وَإِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ، وَإِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ، خود صراط مستقیم پر ہیں، لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں. دوسرا سبب کیا ہے قرآن میں؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، کہ ہم نے امام قرار دیے ہیں جو لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے. تیسرا سبب ہدایت قرآن، وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ وَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی متقین کے لیے ہدایت، مسلمانوں کے لیے ہدایت. قرآن نور ہے اللہ کا، جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو ہدایت ملتی ہے. چوتھا سبب ہے ہدایت کا، إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، یعنی وہ گھر جو مکے میں ہے، خداوند متعال کہہ رہا ہے کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. تو یہاں پر میں ایک چیز واضح کر دوں، کعبہ ہے مکے میں، اللہ کہہ رہا ہے عالمین کے لیے ہدایت ہے. کعبہ کبھی کسی کے پاس چل کر نہیں گیا. رسول خدا بولتے ہیں، لوگوں سے کلام کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے. امام بولتا ہے، جسے اللہ نے سبب ہدایت بتایا ہے، تو وہ انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، کلام کرتا ہے. قرآن آپ پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے سے کلام خدا سنتے ہیں، آپ کو ہدایت ملتی ہے. کعبہ آپ کو کیسے عالمین کے لیے ہدایت نظر آ رہا ہے؟ تو یہ چیز سوچنے کی ہے کہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں اس کو کعبے کو، آپ یہاں بیٹھیں اس شہر کے اندر، آج سے آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں، کیمرہ بھی نہیں تھے تو لوگوں نے کعبے کو دیکھا بھی نہیں تھا، کیمرے میں بھی نہیں دیکھا تھا، فوٹو میں بھی نہیں دیکھا تھا. تو یہ جو لوگ اس ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا سے چلے گئے، یہ حسرت لیے کہ کاش ہم مکے جاتے، کعبے کو دیکھتے، لیکن وہ ان کی حسرت پوری نہیں ہو سکی، ان میں استطاعت نہیں تھی. جس کے پاس استطاعت ہے وہ مکے جائے گا، کعبے کو دیکھے گا، کعبے کی زیارت کرے گا. لیکن کعبہ مکے میں بیٹھا، عالمین کے لیے ہدایت کیسے ہے؟ تو خداوند متعال در حقیقت یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ عالمین کے لیے ہدایت کعبہ، در حقیقت اس کی مراد ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، لیکن عالمین کو جو ہدایت کر رہا ہے ایک جگہ پر موجود ہے، کہیں پر نہیں جا رہا، لیکن ہے. اب آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو آپ سے کہے کہ آپ مکے جا رہے ہیں یار کعبے کا واٹس ایپ نمبر لے کر آنا. ایسا کوئی شخص آپ کو نہیں ملے گا. تو یہاں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کیسے ہدایت کر رہے ہیں، ان کا واٹس ایپ نمبر کیا ہے، تو بھائی یہ سلسلہ اسی طرح سے رہا ہے. خداوند متعال نے خلقت انبیاء کے وقت ان سے عہد لیا، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. تمام انبیاء سے عہد لیا کہ اگر تمہارے بعد نبی آئے گا جو رسول خدا کے بارے میں کتاب یعنی وعدے نشانیوں کے ساتھ، تو تم اس کی مدد کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے. تو ہر نبی کو انتظار رہتا تھا کہ ہم رسول خدا کی تصدیق کریں. حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے منوا رہے ہیں کہ میرے بعد نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور اپنے پہلے کی تصدیق کی. تو یہ جو مومنین تھے عیسیٰ کے بعد جو ان کے دین پر چل رہے تھے، ان کی نشانی ہوتی تھی جب بھی وہ حضرت عیسیٰ کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ کے بعد جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. تو انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ عیسیٰ ہمیں کس کے انتظار میں بٹھا کر گیا ہے کہ جس کا واٹس ایپ نمبر ہی نہیں ہے.
تو انبیاء دوسرے انبیاء کے انتظار میں بٹھا کے جاتے تھے. یہ تو یعنی ایک نیچرل چیز ہے. اللہ رب العالمین نے جو ہے انبیاء کو ایک کے بعد ایک دیگرے بھیجا, ٹھیک ہے, وہ دوسرے کی تصدیق کر رہا ہے تو وہ انتظار میں بیٹھے ہیں. حضرت موسیٰ کا انتظار لوگوں نے نہیں کیا, تو انہوں نے کبھی کہا کہ بھائی جو گزشتہ نبی گیا تھا یار اب بٹھا کے چلا گیا, موسیٰ کا نہ واٹس ایپ نمبر ہے نہ کچھ. یہ انتظار جو ہے یہ آپ کی ہدایت ہے کہ آپ اللہ کی رضا پر جو ہے اللہ کی امید پر قائم ہیں. علامہ صاحب آپ کی اجازت سے میں مفتی صاحب کی طرف آؤں اور وہی سوال آپ سے پوچھوں کہ حضرت امام مہدی, اس پہ تو سب اتفاق کرتے ہیں اور بین المسالک بین المشارق پوری امت اس بات پہ اتفاق کرتی ہے کہ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے. تو کیا حضرت امام مہدی علیہ السلام ان پہ نزول وحی ہوگا, الہام کا کوئی سلسلہ ہوگا؟ آپ ہدایت کا سرچشمہ کیسے ہیں, آپ کو کون ہدایت دے گا؟ دیکھیے اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بالکل واضح ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک مرتبہ اپنے بڑے بیٹے حضرت امام حسن کے پاس تشریف فرما تھے اور انہیں دیکھ کر کہنے لگے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے, سردار ہے, ابن حضرت سید, جی, اور بالکل ایسی جیسا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے متعلق. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو دنیا کو ہدایت کرے گا, اور مراد ان کی یہی تھی کہ امام مہدی تشریف لائیں گے. احادیث کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت سے ایک شخص کو بھیجے گا جو میرا ہم نام ہوگا اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا, یعنی محمد بن عبداللہ. اس طرح دیگر روایات بھی ہیں. تو ہم اہل سنت کے نزدیک احادیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے, اور باقاعدہ اس انداز سے لائیں گے جس طرح کے بقیہ لوگ دنیا میں آتے ہیں, باقاعدہ ولادت ہوتی ہے, پیدائش ہوتی ہے, ان کے ماں باپ ہوتے ہیں, ان کا خاندان قبیلہ ہوتا ہے, تو اہل بیت سے تشریف لائیں گے, باقاعدہ ولادت کے ساتھ آئیں گے, اور ان کا یہ نام ہوگا چونکہ احادیث میں اس کی بالکل وضاحت فرما دی گئی ہے. اچھا, اب جو آپ کا خاص سوال ہے نا, کیا ان کے اوپر کوئی وحی آئے گی؟ اچھا, پہلے ایک بات واضح کر دوں کہ وہ کیوں ہدایت دیں گے اور وہ کیسے ہدایت دیں گے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ جس کو منتخب کرتا ہے تو اس میں وہ صلاحیتیں پیدا فرماتا ہے. اچھا, وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے بشارت دے دی, حضور نے پہلے یہ ارشاد فرما دیا کہ میرے اہل بیت میں امام مہدی آئیں گے اور وہ لوگوں کو ہدایت دیں گے. تو یہ تو نبی علیہ السلام نے پہلے سے بشارت دے دی ہے, فرما دیا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ نے ان کو منتخب کر دیا ہے, یعنی اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہے. مطلب اللہ نے ان کو منتخب کر دیا اس کام کے لیے, اس ڈیوٹی کے لیے جو کہ وہ آئیں گے اور سر انجام دیں گے. اور جو احادیث کے مطابق جب وہ تشریف لائیں گے تو ایک روایت کے مطابق 7 سال, ایک کے مطابق 8 اور ایک کے مطابق مستدرک کی روایت میں 9 سال کا بھی ذکر آیا کہ ان کی سلطنت, ان کی خلافت قائم رہے گی, اور اس کے بعد باقاعدہ ان کا انتقال بھی ہوگا احادیث کے مطابق, اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. تو وہ خلافت قائم کریں گے, ان کے ساتھ اللہ کی تائید ہو جائے گی, اللہ کی مدد اور نصرت شامل ہو جائے گی. اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا, یہ ان کی برکت بھی ہوگی. اب جو آپ کا سوال تھا کہ وہ الہام ہوگا ان کے پاس, وحی ہوگی, تو دیکھیں وحی سے متعلق میں یہ عرض کر دوں, نبی علیہ السلام کے بعد قیامت تک کسی کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا, اور اگر کسی کے عقیدے میں آ جائے گا تو یہ کفر ہوگا. اچھا, ہاں, کیونکہ یہ ختم نبوت پر حرف آئے گا, کیونکہ وحی کا سلسلہ ہو چکا ہے منقطع, وہ صرف اور صرف نبی علیہ السلام تک تھا اور اب ختم ہے. اگر اس کے بعد کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ کسی کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں تو تب بھی یہ بات کفر میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے, تو وحی کا سلسلہ تو ختم ہے, وحی کسی کے لیے نہیں آئے گی. البتہ وہ ہدایت کس سے کریں گے؟ وہ اسی قرآن سے ہدایت کریں گے اور نبی علیہ السلام کی انہی تعلیمات سے ہدایت کریں گے جو کہ ہمارے پاس بھی موجود ہیں. لیکن ظاہر ہے ان کی صلاحیت الگ ہے, ان کا علمی مقام الگ ہے, ان کو اللہ نے جو عطا کیا وہ تمام چیزیں الگ ہیں, لیکن ان کے لیے جو ہدایت کا راستہ ہوگا اور جس کے ذریعے لوگوں کو انہوں نے سمجھانا ہے وہ یہی تعلیمات ہیں. اس لیے کہ انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے, وہ تو خود اپنے وقت کے پیغمبر بھی تھے, ان پہ وہی ہوگی. یہی تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے,
وہ تو اپنے وقت کے پیغمبر بھی ہیں، لیکن ان کے پاس بھی کوئی وحی نہیں ہوگی، اور نہ وہ کسی وحی کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کریں گے، بلکہ احادیث میں تو یہ آیا کہ وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور حضرت امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ نماز ادا فرمائیں گے، لہٰذا وحی کا سلسلہ بالکل ختم ہے۔ ہاں قرآن کی تعلیمات موجود ہوں گی، اور وہ قرآن کی تعلیمات سے اور احادیث سے اسی سے لوگوں کو ہدایت کریں گے، کیونکہ اللہ نے اسی کو قیامت تک کے لیے راہ ہدایت بنایا ہے۔ اوہو نائس۔ ایک چلتے پھرتے سوال کا جواب دیجیے گا، وہی غیر نبی پہ آ سکتی ہے یا صرف نبیوں کے لیے پروٹوکول ہے کہ وہی آئے گی؟ بالکل آپ نے اچھا سوال کیا۔ وحی کا تعلق صرف نبی کے ساتھ ہے، نبی کے علاوہ غیر نبی کے لیے وحی نہیں ہو سکتی۔ ہاں غیر نبی کے لیے جیسے قرآن میں غیر نبی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے حضرت مریم کے لیے ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے ہوا ہے، تو مفسرین کرام علماء اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ وہاں وحی سے مراد وہ وحی نہیں ہے جو انبیاء پر آتی ہے، وہاں وحی سے مراد الہام ہے، ٹھیک ہے، یعنی یا تو دل میں خیال کا پیدا ہونا ہے یا پھر خواب کے ذریعے ان کی رہنمائی کرنا ہے، کیونکہ وحی کا تعلق صرف انبیاء کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، علامہ صاحب بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اب سوالات بہت سارے جمع ہو گئے، مگر آپ بھی ذرا یہ واضح کرتے ہیں کہ ایک طرف تو شہد کی مکھی کو بھی یہ حکم ہوا، اب اس کو وحی میں لیں گے یا الہام میں، یا پہاڑوں کی طرف جو نزول ہوا وہ کیا ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ یعنی ان کی والدہ کے علاوہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو فرشتہ خود تشریف لے گیا اور اس نے کلام ربی سنایا اور پیغام ربی سنایا، وہ بھی وہی نہیں ہوگا؟ اس کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ پھر واپسی پلٹ کے آئیں گے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ہے کہ انبیاء جو ان کو تو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، اس کے بھی اقسام ہے وحی کے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی ایک طرح کی وحی نہیں آتی تھی۔ تو اور دوسری جو چیز مثال کے طور پہ ایک ہمارے پاس شرائط میں ہے کہ جو اولو الامر بنے یعنی خلیفہ بنے اللہ کی طرف سے، جو ہے اللہ کے رسول کی وصیت ہے، اس کی شرائط میں ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ وہ محدث ہونا چاہیے۔ یعنی محدث وہ ہوتا ہے، ایک تو محدث ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے محدث۔ محدث وہ جو احادیث لکھتا ہے اور بیان کرتا ہے، جمع کرتا ہے۔ ایک محدث ہوتا ہے جس پر الہام ہوتا ہے، اور بخاری میں یہ روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہر امت کا ایک محدث تھا، میری امت کا بھی ایک محدث ہے۔ تو بخاری میں جو روایت ہے وہ اشارہ کرتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت کا محدث، مفتی صاحب تائید کریں گے کہ حضرت عمر کے لیے کہا۔ ہمارے پاس جو ہے یہ روایت ہے کہ رسول خدا کی امت کا محدث جو ہے وہ امیر المومنین ہے، کیونکہ امیر المومنین سب سے بڑھ کر عالم تھے، ان کے پاس تمام کے تمام علوم تھے۔ تو جو محدث ہوتا ہے تو وہ یعنی لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، اس کو یعنی اس کے دل پر الہام اترتا ہے۔ وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے پاس جو روایات موجود ہیں کہ سامنے آتا تھا فرشتہ، نظر بھی آتا تھا، لیکن رسول خدا کے بعد جو امام قرار دیے گئے ہیں تو ان کے پاس جو وحی آتی ہے اس میں وہ فرشتے کو دیکھتے نہیں، ان کی آواز سنتے ہیں یا ان کے دل پر الہام ہوتا ہے۔ اور خداوند متعال نے بھی فرمایا ہے کہ سورہ غافر کی آیت نمبر 15 ہے کہ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ الی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، کہ مالک درجات عالی اور صاحب عرش اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرا دے۔ تو یہ آیت دوسری بھی موجود ہے، خداوند متعال کا فرمانا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ہم نے امام قرار دیے ہیں جن کو ہم وحی کرتے ہیں فعل الخیرات کی، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کی۔ تو ہمارے پاس ان آیات کی تفسیر میں اس سے مراد محمد و آل محمد علیہ السلام ہے، جنہیں اللہ نے امام قرار دیا ہے، اور ان پر وحی خداوند متعال نے خود فرمایا کہ میں وحی کرتا ہوں کس کی؟ فعل الخیرات۔ یہ آیت قرآن میں موجود ہے، اور گزشتہ بھی خداوند متعال کی یہی سنت رہی ہے کہ وہ جو امام قرار اس نے دیے گزشتہ قوموں میں ان کو بھی اللہ وحی کرتا تھا فعل خیرات کی۔ تو یہ فعل خیرات کی وحی کا سلسلہ بند نہیں ہوا، البتہ یہ ہے کہ فرق اتنا ہے کہ اپنی آنکھوں سے فرشتے کو دیکھتے نہیں، بہرحال سنتے ہیں اس کی بات، ان کے دل پر سلسلہ ہے۔ سلسلہ ہے، اور آج تک ہوگا امام مہدی بالکل امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ اللہ کا امر ہے، خداوند متعال کا یہ فرمان ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا،
میں اپنے امر پر غالب ہوں، اکثر انسان اس بات کو نہیں جانتے. جب وہ ظہور فرمائیں گے یعنی تمام کے تمام علوم ان کے پاس ہوں گے، وہ یعنی اتنی قوت رکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں عدل قائم کریں گے، پوری دنیا میں ایک دین نافذ کریں گے، تو ان کو اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، فرشتوں کی مدد ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے، میں مفتی صاحب سے بھی سوال پوچھوں. حضرت امام مہدی علیہ السلام جو تشریف لا رہے ہیں وہ بطور امت کے خلیفہ تشریف لا رہے ہیں، یعنی خلافت راشدہ کا نظام یا اس کی جھلک واپسی آئے گی، یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے. نبی علیہ السلام کی بشارت ہے ان کے بارے میں، اور قیامت کی نشانیاں جو ذکر فرمائی گئی ہیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک علامات صغریٰ کہلاتی ہیں اور ایک علامات کبریٰ کہلاتی ہیں. علامات صغریٰ یعنی جو چھوٹی علامات ہیں قیامت کی، ان میں جیسے علم کا اٹھ جانا اور لوگوں کا ماں باپ کی نافرمانی پر اترنا، وقت کی برکت کا ختم ہو جانا، بہت ساری ایسی چیزیں جو ابھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہمارے سامنے ہو رہی ہیں. اور پھر علامات کبریٰ کا نمبر آئے گا، یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں جو بالکل قیامت کے قریب ہیں، اور ان دونوں میں جو حد فاصل ہیں وہ حضرت امام مہدی ہی ہیں. یہ علامات کبریٰ میں سے کبریٰ میں سے وہ خلیفہ کے طور پہ آ رہے ہیں. جی جی، یہی میں عرض کر رہا ہوں. تو وہ امام کا لفظ بھی ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، خلیفہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ان کے لیے، سربراہ حکومت کا لفظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. چونکہ انہوں نے نظام عدل قائم کرنا ہے، تو جس طرح خلافت راشدہ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اور خلافت راشدہ کا اگر کوئی حقیقی طور پر کوئی اس کا عکس اگر نظر آئے گا تو وہ یقیناً حضرت امام مہدی کی قیادت میں نظر آئے گا. یعنی یہ خلافت راشدہ ہی کا نظام ہوگا، کیونکہ خلافت راشدہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نظام حکومت قائم کرنا جو کہ عدل و انصاف پر اور دین اسلام کی تعلیمات پر مبنی ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے بالکل حکم کے مطابق ہو، اور جہاں ہر شخص کو عدل و انصاف فراہم کیا جاتا ہو. اور یقیناً جو احادیث کی روشنی میں جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو پوری دنیا کے اندر آپ نظام عدل قائم کر دیں گے. نہیں، اسلامی خلافت کا نظام، اسلامی خلافت کا نظام ہوگا. اچھا، اسلامی خلافت کا آپ نے تذکرہ کیا، ایک بات مجھے یاد آئی جو شاید پہلے بھی ایک پروگرام میں ذکر ہوا، تو اس کی وضاحت کروں میں کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے، جیسے احادیث میں بھی ہے 12 ائمہ کا بھی تذکرہ آتا ہے اور 12 خلفاء کا بھی تذکرہ آتا ہے، اور پھر یہ بھی آتا ہے احادیث کے اندر کہ امام جو ہوگا، وہ خلیفہ جو ہوگا وہ قریش سے ہوگا. تو اس کو سمجھنے میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے شبہ پیدا ہوا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی جیسے پاکستان میں ایک الگ حکومت قائم ہے، تو سعودی عرب میں الگ ہے، فلاں جگہ الگ ہے، تو پھر یہاں پر خلافت کا یا وہ امام کا کیا تصور ہوگا. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس خلیفہ کی بات ہو رہی ہے، اس امام کی بات ہو رہی ہے، اور اس اسلامی حکومت کی بات ہو رہی ہے جو پوری دنیا میں ایک ہی حکومت قائم ہو مسلمانوں کی. اچھا، ایک حکومت قائم ہو. اب یہ جو تقسیمات ہو گئی ہیں الگ الگ جغرافیائی اعتبار سے، چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے ہیں، تو اس میں یہ اپنا اپنا ایک نظام حکومت چلا رہے ہیں. اور وہ جو امام مہدی کی حکومت ہے نا، وہ خلافت راشدہ اس لیے کہ ان کی حکومت اسلامی پوری دنیا میں ایک ہی ہوگی. چاہے دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حصہ وہ ہے جہاں کفر کا نظام چل رہا ہے، لیکن ایک حصہ وہ ہے جہاں اسلامی چل رہا ہے، لیکن تمام مسلمان ایک ہی خلیفہ کے جھنڈے کے سائے کے نیچے جمع ہیں. تو اس سے مراد وہ حکومت ہے، اور اسی کو خلافت راشدہ کہا گیا. اور وہی خلیفہ اور وہی امام مراد ہیں کہ جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک حکومت قائم کریں گے. تو ان کی شرائط میں سے بھی یہ بات ہے کہ اس کا جو خلیفہ ہوگا وہ قریش سے ہوگا. اچھا، ایسے یعنی یہ 12 خلفاء ہوں گے، آپ فرما رہے ہیں، حدیث صحیح ہے؟ جی جی صحیح ہے. اچھا، نہیں، یہ تو 12ویں تو حضرت امام مہدی ہو گئے، وہ 11 خلفاء کون ہے؟ اس کی ہمارے پاس ترتیب ہے؟ جی بالکل. دیکھیں اہل سنت کے ہاں اس کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں. جیسے پہلے 4 خلفاء تھے، اور بشمول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کی ان کی خلافت بھی ہے. تو یہ 5 حضرات کو خلافت راشدہ میں اہل سنت نے شامل کیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر 6 نمبر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے نا خلافت راشدہ میں شامل کیا ہے. بعض نے تو یہ تفسیر کی ہے، بعض نے اس سے یہ مراد لی ہے کہ جو بنو عباس اور بعد کے دور میں جتنا بھی اسلامی حکومت چلتی رہی، یہاں تک کہ پوری دنیا میں جب تک ایک ہی اسلامی حکومت قائم تھی، ان میں سے جو بھی خلیفہ عدل و انصاف کے ساتھ جس نے مسلمانوں پر ایک حکومت کی اور اس کا تعلق قریش سے ہے، تو انہوں نے کہا حضور کے فرمان کے مطابق وہ ان 12 خلفاء میں شامل ہے. اور آخری بہرحال حضرت امام مہدی ہیں حدیث کی روشنی میں.
اوکے ٹھیک ہے. اچھا مجھے آپ نے بہت قیمتی نوادرات دی. سب سے پہلے آپ نے بھی فرمایا کہ حضرت امام مہدی منتخب باللہ، یعنی اللہ نے ان کا انتخاب فرما کے ان کی ہدایت کا بندوبست اٹھایا. پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ اسلامی خلافت کا نظام واپسی آئے گا ان کے آنے سے. علامہ صاحب کیا آپ کو اس میں اس کی جھلک آ رہی ہے کہ خلافت کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوگا، وہی منتخب فرمائے گا؟ حضرت امام مہدی کے معاملے میں تو کم سے کم یہ طے ہو گیا کہ وہی ہو رہا ہے. دوسرا، کیا آپ کے پاس 12 خلفاء کی لسٹ ہے اور وہ حاکم وقت بھی ہیں؟ یعنی خلافت کے لیے تو حکومت لازمی، جیسے کہ صاحب نے فرمایا کہ پوری ریاست کا ہوگا. دیکھیں اللہ رب العالمین جب امام مہدی کے لیے چاہے گا کہ وہی ایک خلیفہ ہو پوری دنیا پر اور پوری دنیا میں عدل قائم کرے، تو اللہ اس وقت بھی رسول خدا کے فوراً بعد بھی یہی چیز چاہتا تھا کہ ایک خلیفہ ہو. اور یہی چیز اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک مقصد آپ یہاں پاکستان میں یہاں کا اول نمبر ایک اور، کیونکہ اس نے اطاعت کا حکم دیا ہے نا. دوسرے ملک میں کوئی اور ہے، تیسرے ملک میں کوئی اور ہے. اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے پوری ملت اسلامیہ کا ایک خلیفہ میری طرف سے، جسے میں نے ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے، اسے ہی حاکم بنانا لوگوں کی جو ہے نا وہ شرعی ذمہ داری ہے. کہ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر وصیت فرمائی ہے تو رسول خدا نے ہی جو ہے ان کے نام بھی بتائے ہیں، وہ روایتیں موجود ہیں، میں بارہا اس کا تذکرہ کر چکا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا نے یہ کہا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، ان کے نام نہیں بتائے. روایت کو ادھورا پیش کیا جاتا ہے. در حقیقت پوری روایت یہ ہے کہ خلیفہ جو ہے قریش میں سے ہوگا، بنی ہاشم میں سے ہوگا. اور سب سے بڑھ کر جو چیز ہے کہ رسول خدا نے جو فرمایا ہے کہ میں تمہیں کتاب و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو جن کی وصیت کی ہے کہ یہ تمہیں گمراہی سے بچائیں گے، تو خلیفہ بھی وہیں سے آنا چاہیے نا، کہیں اور سے تو نہیں آئے گا. پھر جو نظام ہمیں ملا ہے، اس نظام میں ہمیں یزید بھی ملا، ہمیں اس نظام میں مروان بھی ملا اور آل مروان بھی ملے اور ظالمین بھی ملے. یہ قطعی کسی صورت بھی جو ہے نا یہ نظام اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کہیں پر بھی بندوں کا اختیار رکھا ہی نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. تمہارا رب جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ تم کسی کو مختار بناؤ. اللہ تمہارے ان شرکوں سے پاک ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون. تو اللہ رب العالمین نے جب حضرت امام مہدی کو اپنے لیے مخصوص کیا ہے، ان کے حکم سے، ان کے امر سے آئیں گے، تو یہی سلسلہ اللہ کے پاس رسول خدا کے فوراً بعد تھا. یعنی اللہ ہی چوز کرے گا کہ اللہ ہی چوز کرے گا. نص ہونی چاہیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہونی چاہیے. اگر یہ لوگوں کا اختیار ہوتا تو آج بھی لوگ امام مہدی کو چن کر لے آتے، لیکن یہ اس بات کی دلالت رکھتے ہیں کہ لوگوں کا اختیار ہے ہی نہیں. آج بھی جو ہے یہ اختیار اللہ کے پاس ہے. اس وقت بھی اللہ کے پاس اختیار تھا. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک بہترین راہ، ایک بہترین سبیل اپنے حبیب کے ذریعے سے بنائی تھی کہ ان کی آل اور رسول خدا کی وصیت کے مطابق، رسول خدا کی وصیت کے مطابق، قرآن کے مطابق، عقل کے مطابق. کیونکہ رسول خدا نے فرمایا کہ دوسری امتوں میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. تو رسول خدا کے فرمان کے مطابق، ان کی وصیت کے مطابق اگر کوئی فرقہ ناجیہ، کوئی فرقہ حق پر ہے، تو فقط اور فقط وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. میں نے فرقے کسی کا نام نہیں لیا، میں یہ کہہ رہا ہوں جس کے پاس ولایت، خدا کی ولایت. اللہ رب العالمین نے یہ نظام بنایا ہے. اور جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین ایک اولو الامر، کیونکہ اطاعت واجب کی، ایک اولو الامر چاہتا ہے. وہ پھر وہ ملک عجم کا ہو یا عرب کا ہو، کہیں پر بھی دنیا میں مسلمان بس رہے ہیں، ان کا حاکم ایک ہی ہے جو ان کو اللہ کی سبیل پر چلا. یہی سلسلہ اس وقت تھا، یہی سلسلہ آج امام مہدی کے لیے بھی یہی رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ رسول خدا کی وصیت، جیسا کہ مفتی صاحب نے عرض کیا کہ آج تک جو ہے میں کئی مفتی صاحبان سے یہ سوال بارہا کر چکا ہوں، کوئی بھی رسول خدا کے بنائے ہوئے یا وصیت کیے ہوئے 12 کا نام نہیں لے پا رہا. تو آج بھی ہمارے بچوں کو جو ہے یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے 4 خلیفہ ہیں، حالانکہ رسول خدا کی وصیت 12 کی ہے. تو یہ صرف کیا ہے کہ کیونکہ ان کے جو بنائے ہوئے ہیں ہمارے نزدیک جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے ہیں، انہی کی آل میں سے ہیں، کیونکہ وہ طاہر ہیں، مطہر ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو مثالیں دے کر کہہ رہا ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان کے پاس علم ہے، اور علم کے ساتھ کیا؟ عدل. پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو آپ کو امر کرتا ہے عدل پر اور خود صراط مستقیم پر ہے.
تو وہ ایسا جس میں یہ کوالٹی نہیں ہے، دونوں برابر نہیں، یہ بھی آیت موجود ہے قرآن کے ٹھیک ہے، بہتر ہے. مجھے ایک پوائنٹ کا جواب دیجیے گا. حضرت امام مہدی کے حوالے سے آپ نے فرمایا علیہ السلام کہ ان پہ وحی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، یعنی ان کے لیے پروٹوکول ہے. تو کیا وہ آیت کے حوالے سے ناسخ اور منسوخ بھی کر سکتے ہیں، کسی آیت کو منسوخ بھی کر سکتے ہیں؟ یہ والے اختیارات بھی نہیں. یہ دیکھیں قرآن تو اتر چکا، ٹھیک ہے، اور جو اس کے ناسخ و منسوخ ہیں اس میں موجود ہیں. صحیح. امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف قرآن پر عمل کروائیں گے. قرآن جس طرح سے اترا ہے، اس کی جو بھی یعنی نزول ہے اس کے مطابق یہی قرآن ہوگا، بالکل یہی قرآن ہوگا، یہ اس پر عمل کروائیں گے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ کوئی دوسرا قرآن اپنے ساتھ لائیں. نہیں، دیکھیں وہ تمام امیر المومنین نے فرمایا کون سی آیت کس وقت اتری، گھر میں اتری، میدان میں اتری، پہاڑ پہ اتری، میں تمام کے تمام کو جانتا ہوں، اور امیر المومنین نے اسے لکھ رکھا تھا. تو یہ دیکھیں نا، پہلی آیت قرآن کی کون سی ہے؟ اقرا. اور کون سے سپارے میں؟ آخر میں. اگر یہی جو نزول بالکل ترتیب کے ساتھ لوگ پڑھتے تو اشتباہ میں نہ پڑھتے، ان کو قرآن آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ قرآن کے لیے خداوند متعال نے خود کہا ہے کہ ہم نے اسے آسان کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. تو وہ یہ اس کے قرآن کو نافذ کریں گے، اس کے جو علوم ہیں وہ لوگوں کو بتائیں گے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے وہ دنیا میں عدل قائم کریں گے، اسی قرآن پر عمل کروائیں گے. اور یہی قرآن ہے کہ اس میں جو بھی اگر آیات آگے یا پیچھے، ان سب کو بالکل اس کے ترتیب کے مطابق لوگوں کو بیان فرمائیں گے. مفتی صاحب، اگر امام مہدی جیسے کہ علامہ سے فرمایا تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ، تو وہ آپ علماء کرام تو ان سے جھگڑا کریں گے، جی آپ نے یہ جو آیت پڑھی ہے اس کا شان نزول یہ تھا، یا وہ جو کہیں گے اس کو مان لیں گے کیونکہ حکم یہی ہے کہ نہیں وہ فرما رہے ہیں یہ تھا تو پھر ایسے ہی؟ نہیں، میں حضرت کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں. یہ قرآن کی جو ترتیب ہے نا، یہ کسی انسان کی طرف سے بنائی ہوئی نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ قرآن کی نزول کی ترتیب الگ ہے، کہ پہلے کون سی آیت آئی، بعد میں کون سی صورت کہاں نازل ہوئی، مکے میں، مدینے میں، وہ ترتیب بالکل الگ ہے. اور قرآن کو جس ترتیب سے ہم پڑھ رہے ہیں اور جس ترتیب سے اس کی صورتیں مرتب کی گئی ہیں، یہ کسی بندے کی طرف سے نہیں کی گئی ہیں. ہاں، قرآن کو ایک جگہ پر جو جمع کیا گیا وہ تو خلفائے راشدین کے دور میں کیا گیا، کیونکہ وہ ایک جگہ پر لکھا ہوا نہیں تھا، مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا اور یاد کیا ہوا تھا، لوگوں نے جمع کرنے کا اہتمام کیا. لیکن یہ جو ترتیب آپ دیکھتے ہیں، یہ ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی ہے. یعنی جیسے ہم سورہ فاتحہ پہلے پڑھتے ہیں، پھر سورہ بقرہ جس ترتیب سے پڑھتے ہیں، پھر آگے سورہ آل عمران پڑھتے ہیں، تو یہ ترتیب کا اختیار بندوں کے پاس نہیں ہے. یہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منتخب فرمایا ہے اور وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا ہے. تو نزول کا جو طریقہ ہے وہ ترتیب الگ ہے، اور قرآن کو جو جمع کر کے جس شکل میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ ترتیب الگ ہے. لیکن یہ دونوں ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہے، اور ہمارے نزدیک قیامت تک اس کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا ہے، اور نہ یہ بدلے گی. جو ترتیب چل رہی ہے، حضرت امام مہدی بھی جب تشریف لائیں گے وہ قرآن کی اس ترتیب کو نہیں بدلیں گے. ہاں، یہ بات الگ ہے کہ جیسے بیان کرنے میں آپ کو ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن میں سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو یہ شان نزول بتانا یا اس کا شان نزول کی بات ایک منٹ، جی یا اس کا تقدم اور تاخر بتانا، تو یہ تو ایک علمی بات ہے. لیکن جو قرآن کی ترتیب چل رہی ہے اس میں بعد میں کوئی بھی تقدم اور تاخر نہیں ہوگا. اس علمی بات میں بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ استفسار یا سوال نہیں پوچھیں گے جی آپ کے پاس علم رجال نہیں ہے یا احادیث کا وہ سلسلہ نہیں ہے، آپ کیسے ایک آخری زمانے میں اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے، اس پہ کیا ہوگا؟ نہیں، ہمارے نزدیک یہ بھی نہیں ہے. میں نے پہلے شروع میں یہ بات عرض کی ہے کہ آپ جو کچھ بھی لوگوں کو سکھائیں گے، بتائیں گے، ہمارے نزدیک وحی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. وہ قرآن کا یہی علم اور احادیث کا یہی علم لوگوں کو بتائیں گے، بس اس کی صحیح مراد لوگوں تک پہنچائیں گے اور اس پر عمل کروائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوگا، ان کے ساتھ اللہ کی تائید شامل ہوگی، اور ان کی علمی صلاحیتیں لوگوں سے بہت بلند ہوں گی. ٹھیک ہے نا، وہ صحیح مراد کو سمجھیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے. وہ کوئی بھی ایسی چیز بیان نہیں کریں گے جو کہ ترتیب سے چلی آ رہی ہے اور صحیح ہے اور اس کے برخلاف. ہاں، لوگ جو اس میں غلط شامل کر دیں وہ تو ہر زمانے میں چھٹ جاتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر صدی کے شروع میں یا اس کے آخر میں ایک مجدد پیدا فرماتا ہے. یعنی مجدد سے مراد یہ کہ ایک ایسا علمی شخص پیدا فرما دیتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے.
अब उलमा ने लिखा वो दीन की कैसे तजदीद करेगा, नया दीन लाएगा? नहीं, दीन वही है। वक्त गुजरने के साथ साथ लोग उसमें बिदात अपनी तरफ से चीज़ें शामिल कर देते हैं और दीन की सही तर्जुमानी नहीं करते, उसकी शक्ल व सूरत को मस्क कर देते हैं। तो ये तो हर सदी में है कि अहादीस के मुताबिक कि एक ऐसा आलिम ज़रूर परवरदिगार आलम भेजता है जो उन खुराफात को, बिदात को, दीन में जो शामिल इजाफी चीज़ें उनको निकाल कर दीन की जो असल शक्ल सूरत या उसकी इमारत है वो लोगों के सामने वाज़े करता है। और हज़रत इमाम महदी भी यही फरमाएंगे कि दीन की असल जो शक्ल सूरत है जो वक्त के साथ लोग तब्दील करेंगे उसको वाज़े फरमाएंगे, कर देंगे। जी हाँ, असल शक्ल में लौटा देंगे। जी हाँ, जी हाँ। एक मोटा सवाल है, दोनों आपसे पूछूंगा मैं, बहुत मेरे ऐसा सवाल है कि बड़ा क्लियर नज़र आएगा मगर उसका जवाब भी इंशाल्लाह वैसे ही आएगा। जैसे आपने बात की है कि वो दीन की असल शक्ल को लौटा देंगे, गलती को बताइए। अब अगर उन्होंने ये फरमाया, मैं एक फ़र्ज़ महाल सिचुएशन बना रहा हूँ कि अहले सुन्नत में न्याज जो है वो बंद हो जाए, ये नहीं खाएंगे आप, तो आप उस पर जरा करेंगे या अतात करेंगे? मैंने ये सवाल सबसे ही पूछना है, आपसे ही पूछूंगा। देखिए बात ये है कि मैंने पहले आपसे कहा कि वो दीन की जो असल शक्ल सूरत है वो बताएंगे, वो वही बात बताएंगे जो दीन के मुताबिक होगी। अगर बिलफर्ज कोई ऐसी बात लोगों में राइज है जो वाकई दीन के मुताबिक नहीं है तो जाहिर सी बात है उन्हीं की बात को माना जाएगा, उन्हीं की बात को माना जाएगा, उनसे जरा नहीं होगी, उनसे जरा नहीं हो सकती। वो तो खुद हुक्म को नाफिज करने वाले हैं, उनसे ज़्यादा दीन की कोई सही तर्जुमानी नहीं कर सकता, इसलिए कि उनको तो उनकी बशारत तो रसूलुल्लाह ने खुद फरमा दी है ना कि वो जो बोलेंगे उस पे आप वही दीन होगा, वो दीन से बाहर बोलेंगे ही नहीं। क्या बात है अल्लामा साहब, यही मैं आपसे पूछता हूँ। मिसाल के तौर पे आप तशरीफ लाते हैं, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, कहते हैं मातम बंद करें, ये दीन में नहीं है, फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? जरा करेंगे, दलाइल देंगे या उनकी बात को मानेंगे? हमारा जो है सब कुछ जो है इमाम महदी से है, उनका जो है वो हुक्म अला रअसना व ऐनिना, हमारी आँखों और सर पर। अव्वल चीज़ ये है कि जो भी हम करते हुए आ रहे हैं, या मातम की बात है या दूसरी चीज़ें, तो हमारा मातम जो है वो ऐन हक है, क्योंकि हम इसी चीज़ पर रो रहे हैं और हमारे रोने का फ़लसफ़ा यही है कि हम अल्लाह से यही जल्दी चाहते हैं कि वो अपनी हुज्जत का ज़हूर फरमाए ताकि इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो। रही बात जो है मुफ्ती साहब ने फरमाया कि इन्हीं अहादीस पर अमल कराएंगे, या आप अगर इन चीज़ों को अहादीस को पढ़ेंगे तो ये कह रहे हैं कि भाई हर 100 साल बाद बताया आपने कि एक मुजद्दिद आता है, तो इन 1400 साल में ये जो अहादीस लिखी हुई हैं जो न दिरायतन किसी के समझ में आती हैं, कुरान मुखालिफ हैं, किसी ने इनको ठीक किया तो नहीं, बल्कि वो उनको तो कुरान के बाद सही चीज़ें कहा गया है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि भाई मैं जब ये चीज़ें पढ़ता हूँ, फिर मैं जब सवाल करता हूँ तो कहते उनकी तावील ऐसी अजीब अजीब किस्म की आती है, बजाय इस चीज़ को समझने के उल्टी ऐसी तावीलें मिलती हैं कि बंदा पूछता है कि यार करे तो क्या करे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज ने एहतजाज किया और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा से कहा कि अल्लाह के रसूल से कहें आपको अल्लाह का वास्ता हमारे दरमियान अदल कायम करें। ये हदीस आपको बुखारी में भी, रिवायत आपको बुखारी में भी मिलेगी, मुस्लिम में भी मिलेगी कि वो एक ज़ौजा के पास जाते हैं, हमारे पास आते ही नहीं हैं। उनको कहें आपको अल्लाह का वास्ता हमारे दरमियान अदल कायम करें। खुदावंद मुताल फरमाता है कि फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, कि तुम इजाज़त है 4 शादियाँ करो। फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला ताअदिलू फ़वाहिदतन, अगर तुम्हें इस बात का खौफ है कि तुम 2 ख़वातीन के दरमियान अदल कायम नहीं कर सकते तो एक सही दालिक अदना ताउलू, ये यानी अदना सी वो है अदालत की वो। तो सवाल ये है कि मैं अगर इस बात पर कुदरत नहीं रखता मुझ में अदालत कायम करने का, 2 ख़वातीन के दरमियान अगर मुझ में एबिलिटी नहीं है तो अल्लाह मुझसे ये हुक्म वापस ले रहा है। तो अल्लाह के रसूल जो है अपनी अज़वाज में अदालत कायम नहीं कर रहे, यानी कुरान की मुखालफत कर रहे हैं। इसकी और भी तो तावील हो सकती है। बहुत नहीं, तावील क्या कुछ भी कर लें आपको अव्वल आपका ईमान और यकीन ये होना चाहिए कि कुरान के मुखालिफ रसूल खुदा कोई बात नहीं कर सकते, बेशक नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों से जो है वो ये तो मैंने एक बतौर मिसाल बयान फरमाई है, क्योंकि तो मौजू से हटकर है कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी दौर में आपको जो है ऐसा नहीं छोड़ सकता। सब फ़र्क फ़कत ये हादी रखा है, फ़र्क फ़कत ये है कि जो अल्लाह के बनाए हुए हादी हैं, जो रसूल खुदा की वसीयत हैं, लोगों ने उनसे दीन नहीं लिया, आपको नहीं मिलेगा। अगर जो मुहद्दिस अहादीस जमा कर रहे हैं तो वैसे भी जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौजूद हैं, करबला के बाद इमाम बाकिर हैं,
کوئی امام زین العابدین سے نہیں پوچھ رہا آپ کے بابا حسین کیسے نماز پڑھتے تھے. وہ بھی تو اگر صحابی کا درجہ دیا جائے امام حسین کو تو انہوں نے کیا رسول خدا کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا ہوگا؟ کبھی کوئی پوچھا؟ بلکہ سفر ہو رہے ہیں دوسری جگہ, دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے, اس سے پوچھا, اس نے اس سے کہا, اس نے اس سے کہا, اس نے فلاں سے سنا. تو بھائی جب یہ موجود ہیں تو ان سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ امام حسین سے کوئی آ کر کیوں نہیں پوچھ رہا ہے کہ رسول خدا کیسے نماز پڑھتے تھے؟ آپ کے پاس ہے؟ تو جب آپ اللہ کے بنائے ہوئے ہادیوں کو چھوڑتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا دنیا کو کہ اختلافات ہو گئے. تو یہی اختلافات امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف ختم کریں گے. اور جو حقیقی دین ہے, کیونکہ وہ دیکھیں نا سلسلہ تو ایک ہی ہے, اسی میں سے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بات اگر قریش کی ہے تو امام مہدی جو ہے بنی ہاشم سے آ رہے ہیں. جی, تو یہ پھر صرف قید کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, میں اختتام کر رہا ہوں. مجھ سے آخری سوال پوچھوں گا, 2 منٹ کا. میں سوال سے پہلے اگر ایک چیز ایڈ کر دوں, حضرت نے کہی اصل میں دیکھیں اس پہ پھر کبھی آپ پروگرام بھی رکھ لیں, کیونکہ انہوں نے جو آخر میں بات کہہ دی, بات پھر اختلاف کی طرف چلی گئی کہ احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ محدثین نے ساری زندگیاں اس میں صرف کی, اس پر اتنا بڑا اعتراض ہو گیا کہ وہ احادیث درست نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ حضرت امام حسن سے حدیث نہیں لی, حضرت امام حسین سے نہیں لی, اور کسی اور سے جا کر لے لی. کیا آپ کو احادیث کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کردہ احادیث نہیں ملتی ہیں؟ وہ امام نہیں تھے, محدثین نے ان سے روایات نہیں لی ہیں. بات یہ ہے کہ جس کی جیسے ملاقات رہی, محدثین نے جہاں جہاں سفر کیا, جن سے وہ ملے, ان سے احادیث جمع کی. اب جن احادیث پر کسی کو اعتراض ہے تو وہ اس کی اپنی سمجھ اور عقل اور فہم اور اس کا ادراک اتنا ہے کہ اس کو بات سمجھ آتی ہے. ابھی ایک حدیث کا انہوں نے حوالہ دے دیا. اب دیکھیں اعتراض قائم کرنا بہت آسان ہے. آپ بہت سارے ایسے واقعات احادیث سے لے کر, میں خود بھی ایسے کئی واقعات اٹھاؤں, چیزیں اٹھاؤں, تو میں اتنے اعتراضات کروں گا کہ علامہ صاحب کو جواب دینا مشکل ہوجائے گا. لیکن ہر حدیث سنیں, ہر حدیث کا کوئی نہ کوئی جواب ہوتا ہے. اگر ازواج نے یہ بات کہی ہے جو علامہ صاحب بیان کر رہے ہیں, تو انسانی فطرت کے مطابق یہ بات کہی, زوجہ ہونے کے ناطے یہ بات کہی گئی ہے, نہ کہ اللہ کے رسول پر وہ اعتراض جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں, بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کو شاید عادل نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح دیگر جتنی بھی احادیث پر اعتراضات کرتے ہیں لوگ, چونکہ ان کی سمجھ میں جتنی بات آئی انہوں نے اتنی بات کی ہے. بعض چیزیں وہ ہیں جو اصحاب رسول یا ازواج سے وہاں پر ہوئی, وہ انسانی فطرت کے مطابق ہوئی ہیں. ہم ان کو انسانی فطرت سے باہر نکال کر کسی اور مخلوق میں شمار کر کے پیش نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ان واقعات کو یا ان احادیث کو اٹھا کر اعتراضات کر کے سرے سے ان احادیث کو رد کر دینا, یہ بات درست نہیں ہے. اس پر پھر کبھی پروگرام رکھ لیں تو انشاءاللہ ان احادیث کے حوالے سے ہم بات کریں. حضرت امام مہدی علیہ السلام, آخری میرا حصہ جو ہے وہ اس پہ ہے کہ آپ اور قیامت, اینڈ آف دا ٹائم جو ہوگا وہ اسلامی حکومت ہوگی, اچھا ہوگا, شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پی رہے ہوں گے, اور نظام وقت ختم ہو جائے گا, یا تباہی ہوگی, جنگیں ہوں گی, اور اس کے بعد دیکھیں اس میں تو کافی تفصیل ہے. حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو ان کا دور حکومت 7, 8 یا 9 سال تک ہے, پھر وہ وصال فرما جائیں گے. انہی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. احادیث کے اندر 45 سال کا عرصہ ہے اور ان کی حکومت کا 40 سال کا عرصہ ہے. اس کے بعد 40 سال تک نظام حکومت ان کے پاس بھی رہے گا, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس رہے گا. اور یہ جو پورا پیریڈ چلے گا, یہی وہ پیریڈ ہوگا کہ جس میں پوری دنیا میں رزق کی فراوانی بھی ہوگی, عدل و انصاف ہوگا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور روضہ رسول میں وہاں پر ان کی تدفین ہو جائے گی, اب اس کے بعد کے مراحل چینج ہونا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ اب یہ بڑی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. اس کے